لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم ما كلم الله ورفع بعضهم درجات. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز مکرم علماء کرام، میرے مقتدر بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام دینا سنت ہے اور اس کا جواب دینا سارے بولو، پھر بولو، پھر سارے جواب دیں۔ میں دوبارہ سلام پیش کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجلس پاک بڑی پیاری ہے، بہت اچھی۔ آپ کو دیکھ کے میرا دل خوش ہوا، پتہ چلا آپ عشق والے ہیں، محبت والے ہیں۔ بولو کیا ہیں آپ؟ سارے بولو محبت والے۔ ذرا مجھ سے بولو کیا ہیں؟ محبت والے۔ پیچھے تک آواز ہے، کیا ہیں؟ محبت والے۔ کوئی بندہ خاموش نہ بیٹھے۔ میں تقریر سنانے نہیں آیا، چند باتیں آپ سے کرنے آیا، اور بات تبھی ہو سکتی ہے کہ آپ متوجہ رہیں گے، ٹھیک ہے؟ بولو آپ آئے کیوں ہیں؟ اگر پوچھا جائے تو ایک ہی جواب ہے، ہم اس لیے اس مجلس میں آئے ہیں کہ ہمیں اپنے آقا سے محبت ہے۔ حضور سے کو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ایسے نہیں، مجھے یہ آواز نہیں چاہیے، پیچھے تک آواز ہے، کہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اچھا، جس کو اپنے آقا صلی اللہ تعالی وسلم سے محبت ہے وہ دونوں ہاتھ کھڑے کرے ذرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پتہ چلا ہم اہل محبت ہیں۔ بولو ہم کیا ہیں؟ اہل محبت۔ زور سے بولو کیا ہیں؟ اہل محبت۔ اب حدیث پاک سنیں، دلائل الخیرات کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اسمع صلاۃ اہل محبتی وَأَعْرِفُهُمْ، فرمایا کہ محبت والوں کے درود و سلام کو میں اپنے کانوں سے سنتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور اس کو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ وَأَعْرِفُهُمْ، اور میں انہیں پہچانتا بھی ہوں۔ واہ واہ، کیا بات ہے، واہ۔ محبت والوں کے درود و سلام کو خود سنتا ہوں اور انہیں پہچانتا بھی ہوں۔ کو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سننے کی بات تو سمجھ میں آ گئی، اب پہچاننے کی بات سنو ذرا۔ پہچان وہ سکتا ہے جو دیکھ سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پتہ چلا ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم تمام کو دیکھتے ہیں۔ مولانا عبد الرحمان صاحب، ہمارا عقیدہ ہے کہ سرکار ہمیں، زور سے بولو سبحان، اور زور سے دیکھتے ہیں۔ جب دیکھتے ہیں تو پہچانتے بھی ہیں کہ یہ بیٹا کس کا ہے۔ جن کے کو سبحان اللہ۔ پہچانتے ہیں تو یہ بھی جانتے ہیں کس علاقے سے اس کا تعلق ہے۔ اس کو سبحان اللہ۔ عشاق یہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ درود و سلام پڑھتا ہے تو آقا علیہ السلام یہ جانتے ہیں اس نے لباس کون سا پہنا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر آقا علیہ السلام یہ بھی پہچانتے ہیں خوشبو لگا کر پڑھ رہا ہے یا بغیر خوشبو کے پڑھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب غور کریں گے، تھوڑا سا توجہ دیں ذرا، ادھر توجہ دیں۔ ہم اتنے مقدر والے ہیں کہ آقا ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ تھوڑا زور سے کو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اب ہم محبت سے درود و سلام پڑھیں گے، آقا سنیں گے بھی، پہچانیں گے بھی۔ جو چاہتا ہے کہ رب کے محبوب کی نظر ہم پہ پڑے
وہ پیار و محبت سے پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول صلی اللہ ایک مرتبہ اور جھوم جھوم کر صلی اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا شفیعنا عند اللہ. سامعین محترم، زبردست عالم دین حضرت علامہ ابو یوسف نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں هو نور الانوار اصل البرایا حین لا آدم ولا حواء. فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سارے نوروں کا نور ہے. سبحان اللہ. سارے نوروں کا سارے نوروں کا نور ہے. اصل البرایا ساری مخلوق کی اصل ہے. حضرت کو سبحان اللہ. اصل جڑ کو کہتے ہیں. اصل کسے کہتے ہیں بولو؟ پتہ چلا کہ علامہ ابو یوسف فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب کائنات عالم کے لیے ایسے ہیں جیسے درخت کے لیے جڑ ہوتی ہے. اب اگر درخت کی جڑ نہ ہو تو بولو درخت زندہ رہ سکتا ہے؟ نہیں. یا جڑ نہ ہو تو درخت پیدا ہو سکتا ہے؟ نہیں پیدا ہو سکتا. تو ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. ونور الانوار اصل البرایا حین لا آدم ولا حواء. اے لوگو، سرکار دو عالم علیہ السلام نوروں کا نور ہے، ساری کائنات کی اصل ہے. اس وقت رب ذوالجلال نے آپ کو پیدا فرمایا جبکہ نہ آدم تھے نہ حوا علیہ السلام تھی. کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرمایا ہوا فرد باللہ والکل منہ لیس ثان ہنا ولیس ثنا. فرمایا کہ رب کے محبوب کی ذات تنہا رب سے ہے. کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہوا فرد باللہ، وہ تنہا اللہ سے ہے. وہ تنہا، سارے بولو، وہ تنہا اللہ سے ہے. والکل منہ، اور ساری کائنات رسول اللہ سے ہے. وہ تنہا اللہ سے ہے اور ساری کائنات رسول اللہ سے ہے. لیسا ثان ہونا ولیسا ثنا، نہ ان کا کوئی ثانی ہے اور نہ ان کی کوئی تعریف کر سکتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. امام اعظم علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں انت الذی نور البدر اکتسبا والشمس مشرقۃ بنور بہا. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ وہ نور ہیں جس نور سے خیرات لے کر آسمان پر چاند چمک رہا ہے. سبحان اللہ. کیا بات ہے. آپ کا نور نہ ہوتا تو آسمان پر چاند نہ چمکتا. سبحان اللہ. کو سبحان اللہ. والشمس مشرقۃ بنور بہا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آسمان پر جو سورج چمک رہا ہے یہ بھی آپ ہی کی وجہ سے چمک رہا ہے. سبحان اللہ. یعنی چاند میں بھی آپ کا نور ہے، سورج میں بھی آپ کی روشنی ہے. تھوڑا زور سے کو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہر زور سے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور امام بصیری علیہ رحمہ کا ذکر آپ نے ابھی سنا. امام بصیری علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ ہم کواکبها یظہرن انوارہا للناس فی الظلم. فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضل کا آفتاب ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ فضل کا آفتاب ہیں اور سارے انبیاء تارے ستارے ہیں. سبحان اللہ. یظہرن انوارہا للناس فی الظلم، جو کہ اپنے اپنے دور کے اندر اندھیروں میں روشنی پھیلاتے رہے
مگر جب آفتاب نبوت چمک اٹھا، طلوع ہو گیا، تو سارے ستاروں کی روشنی ماند پڑ گئی۔ اور جو سکو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، وقت بڑا مختصر سا ہے، اور جو میں نے عنوان لے لیا بڑا وسیع ہے۔ نعتیں بھی آپ نے سنے، دل نور سے منور ہو گیا، اور مقصد ہی یہی ہے کہ ہمارا سب کچھ حضور ہے۔ کیا ہمارا سب کچھ حضور ہے، سارے بولو، ہمارا سب کچھ حضور ہے۔ حضور ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حدیث قدسی رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، اے پیارے، میں نے تجھے پیدا فرمایا اپنے لیے، کائنات کو اس لیے میں نے پیدا فرمایا ہے تاکہ آپ کی پہچان کروا دی جائے، سبحان اللہ، تاکہ میں دنیا کو بتا دوں میرا محبوب کیسا ہے۔ اس لیے پیدا فرمایا، دنیا کو بتا دوں میرے محبوب کی زلفیں کیسی ہیں۔ اس لیے کائنات کو میں نے پیدا فرمایا تاکہ کائنات کو بتا دوں میرے محبوب کا چہرہ کیسا ہے۔ کائنات کو میں بتا دوں کیا بات میرے ہے۔ محبوب کی جبین کیسی ہے۔ اے محبوب، میں نے کائنات کو اس لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ بتا دوں کہ میں نے اپنے محبوب کو شان عطا فرما دی ہے۔ اور سرکار کو رب ذوالجلال نے بے مثل اور بے مثال بنایا ہے۔ بولو کیسا بنایا؟ نہ آپ جیسا کوئی ہے، نہ تھا، نہ ہوگا، کیونکہ رب نے اپنا آپ کو محبوب بنایا ہے۔ تو سبحان اللہ۔ جس آیت پاک کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، تلک الرسل، یہ رسولوں کی جماعت ہے۔ بولو یہ رسولوں کی جماعت ہے۔ پھر بولو یہ رسولوں کی جماعت۔ فضلنا بعضهم على بعض، ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلتیں عطا فرمائی ہیں۔ بے شک بے شک بے شک۔ اب سنو ذرا، توجہ چاہتا ہوں آپ کی۔ فرمایا یہ رسولوں کی جماعت ہے، یہ ہیں تو سارے رسول، یہ ہیں تو سارے رسول۔ توجہ ہے سب کی؟ ایک جملہ دے رہا ہوں، بزرگ حضرات، سمجھدار حضرات توجہ سے ذرا سنیں۔ فرمایا یہ ہیں تو سارے رسول، لیکن سارے برابر نہیں۔ بات سننا آئی نہیں؟ ہیں تو سارے رسول، سارے برابر نہیں ہیں سارے رسول، سارے برابر نہیں ہیں۔ اور غور کرو ذرا، اگر رسول برابر نہیں ہو سکتا، پھر امتی اور رسول کیسے برابر ہو سکتا؟ کیا بات ہے، واہ واہ۔ تھوڑا زور سے کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کتنا گندا دعویٰ ہے، جھوٹا دعویٰ ہے کہ نبی ہم جیسے ہیں۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، سارے رسولوں کو میں نے بنایا، رسالت سے سب کو نوازا،